آج کی ویڈیو ان عورتوں کے نام جن کے بارے میں بات کرنا بھی ہمارے معاشرے کے کچھ عزت دار لوگ گالی سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو طوائفوں کے نام۔ ایک عورت کب طوائف بنتی ہے؟ مجھے اردو زبان سے ہمیشہ ایک گلہ ضرور رہے گا کہ انہوں نے عورت کے لیے طوائف کا لفظ تو چن لیا، لیکن ان مردوں کے لیے کوئی لفظ بھی تجویز نہیں کیا جو ان طوائفوں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی دو لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ دونوں لوگ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اکیلا دوسرے انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو ہمیں یوسف و زلیخا کے قصے سے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ اگر ایک عورت مرد کو بہکا سکتی تو زلیخا ہی یوسف کو بہکا لیتی۔ زلیخا امیر بھی تھی، زلیخا یوسف کی مالکن تھی، زلیخا خوبصورت تھی اور وہ 7 دروازوں میں بند بھی تھی، مگر پھر بھی یوسف کو بہکا نہ سکی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یوسف تو فرشتہ تھا، ہم انسان ہیں، تو میں کسی طور بھی ان عورتوں کو اچھا نہیں کہہ رہی یا پھر ان کو مردوں پر فوقیت نہیں دے رہی۔ مجھے بس اس معاشرے سے اتنا سا گلہ ہے کہ اگر عورت کو اتنا نیچ غلیظ سمجھا جاتا ہے تو ان مردوں کو کیوں نہیں جو ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ معاشرہ کون ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہے، دراصل یہ معاشرہ ہم لوگ ہی ہیں۔ آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے، میں اس بات کو مانتی ہوں کہ عورتوں نے فحاشی کے اڈے کھول رکھے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہم سب لوگ، مجھ سمیت سب لوگ، ہمارے اندر ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ان عورتوں کو اچھا سمجھتا ہو۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو یہ چیز بند کر دینی چاہیے اور ان کو کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ جو پیسے اس کام سے کما رہی ہیں وہ کسی کی گھر کام کر کے بھی کما سکتی ہیں، لیکن یہ پیسہ جو ہے نا، یہ ایک زہر کی طرح ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سرایت کرتا جاتا ہے اور آپ کی بھوک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ پیسے کا عادی انسان کبھی بھی اپنا پیٹ اس کے بغیر کسی اور چیز سے بھر نہیں سکتا۔ آپ بتائیے کہ جتنا پیسہ انہیں اس کام سے مل رہا ہے، کیا انہیں کسی کے گھر کام کر کے ملے گا؟ نہیں، وہ بھی یہی سوچتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس چیز کو اتنا ایک پروموٹ کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دام اور بڑھا دیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر وہ فحاشی کے اڈے لگا کر بیٹھی ہیں تو آج سے اگر ہمارے مرد جو کہ ان طوائفوں کو ایک گالی سمجھتے ہیں اور اپنی بیویوں اور ماؤں سے چھپ کر ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اگر آج وہ مرد یہ فیصلہ کر لیں کہ اب سے وہ ان عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، اگر آپ یہ کہہ دینا کہ ہم طوائفوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ جس لائف سٹائل کی عادی ہو چکی ہیں انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے عزت دار مرد ان کے اڈوں پر جانا بند کر دیں۔ ہاں، یہ مشکل ضرور ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ ان کے اڈوں پر رش کم ہونا شروع ہو جائے گا، جب انہیں دکھے گا کہ ان کے اخراجات تو اب اس چیز سے پورے نہیں ہو رہے، جب ان کے دھندے پوری طرح سے ٹھپ ہو جائیں گے، تو وہ عورتیں مجبور ہو جائیں گی اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے پر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اکیلی طوائف یہ کام چھوڑ دے تو یہ ناممکن ہے۔ چیز تب تک بکتی ہے جب تک اس کے خریدار موجود ہوں۔ جب خریدار ختم ہو جائیں تو چیز وہ مارکیٹ میں بکتی ہی نہیں ہے تو کوئی خرید کر ہی نہیں لاتا کہ اسے بیچیں گے کہاں۔ جب تک ہمارے معاشرے میں خریدار ہیں تب تک طوائفوں کا وجود ہے۔ وہ ایک قصہ ہے نا کہ ایک لڑکے نے ایک طوائف سے سوال کیا کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا اس لڑکے کو۔ اس نے کہا کہ سب لوگ کپڑے اتارنے کے پیسے دیتے ہیں، کپڑے خریدنے کے نہیں۔ تو یہ خامیاں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔
ہمارے ہاں اب صرف طوائفیں ہیرا منڈی میں نہیں رہ گئیں، آج کل سوشل میڈیا سب سے بڑا طوائف خانہ ہے۔ آگے اسٹیج ڈانسرز مجرا کرتے تھے، آج کل ٹک ٹاکرز ہمیں ناچ کر دکھا رہے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے عزت دار لوگوں کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں۔ پہلے لوگ مجرا دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، پیسے بھی لگایا کرتے تھے۔ آج کل 200-250 روپے کے پیکج میں رات دن آپ ٹک ٹاک پر مجرا دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت عجیب بات ہے، آج کل اس مجرے کو فیم کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج کل سمجھا جاتا ہے کہ ہم مشہور ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا کر کے مشہور ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے اسلام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں آج کل ٹخنوں سے اوپر جینز پہنتی ہیں، آج کل آدھی ٹانگیں ننگی کرنے کا رواج ہے، آج کل چھوٹی چھوٹی بکنیز پہنی جاتی ہیں، آج کل فحاشی والے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آج کل اگر ایوارڈ شوز ہو رہے ہیں تو تب تک ایوارڈ شو مکمل نہیں ہوتا یا جب تک ان میں کٹے پھٹے کپڑے نہ پہنے جائیں۔ تو یہ بے حیائی ہمارے معاشرے نے خود پھیلائی ہے۔ عورت اگر خود اپنی مرضی سے اپنے من پسند انسان کے ساتھ کچھ کرے تو وہ محبت ہے، لیکن اگر عورت پیسے لے کر کرے تو وہ طوائف ہے۔ ہمارے معاشرے نے اپنے اپنے اصول اور ضابطے بنا لیے ہیں۔ ڈاکٹر عفان نے دعا اور اس کی فیملی کو تو ٹارگٹ کر لیا۔ میں کسی طور بھی دعا اور اس کی فیملی کو ٹھیک نہیں کہہ رہی، لیکن ڈاکٹر عفان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے اسی چیز کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں۔ دعا اور اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے وہ زیادہ پیسے کما سکتی ہیں، یہ بے حیائی کر کر وہ زیادہ پیسے کما سکتی ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹ کی قدر ہوتی، اگر ہمارے معاشرے میں پینٹ برش کی قیمت ہوتی تو دعا کی ماں اسے ضرور پینٹنگ کی طرف راغب کرتی، اسے کہتی کہ پینٹ اور برش اٹھاؤ اور پینٹنگ کرو، ہم پیسے کمائیں گے۔ لیکن دعا کی ماں کو پتہ تھا کہ اگر میری بیٹی پینٹ اور برش اٹھا لے گی تو ہم اگلے کئی سالوں میں لاکھوں کروڑوں میں بہت دور کی بات ہے چند ہزار بھی نہیں کما پائیں گے۔ جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے۔ ہمارا معاشرہ یہی سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے جو وہ لوگ دکھا رہے ہیں، تو فقط ان کو گندا کیوں کہا جائے، پورے معاشرے کو کیوں نہیں؟ آج سب لوگ یہ سب کچھ دیکھنا ختم کر دیں تو سب لڑکیاں واپس لائن پر آ سکتی ہیں۔ آج ہم لوگ ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں تو یہ فحاشی کے اڈے بند ہو سکتے ہیں۔ آج اگر ٹک ٹاک پر حیاداری کو فالو کیا جائے اور بے حیائی کو انفالو کر دیا جائے تو وہ ٹک ٹاکرز جو کہ بہت مشہور ہو چکی ہیں وہ واپس اس طرف آ جائیں، کیونکہ انہیں فیم چاہیے، انہیں پیسہ چاہیے، انہوں نے وہی بیچنا ہے جس کے خریدار بہت ہوں گے۔ تو اگر ہمارا معاشرہ اچھی چیزیں دیکھنے لگے تو اچھی چیزیں ہی بکیں گی۔ تو اس میں قصور صرف دعا اور اس کی ماں کا نہیں، اس پورے معاشرے کا ہے۔ ڈاکٹر عفان کے بہت سے انٹرویوز ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ شعر ان کو ملتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، تو وہ لڑکے جو شعر بھیج رہے ہیں اگر وہ لوگ وہ شعر نہ بھیجیں، دعا اور اس کی ماں جتنی مرضی فحاشی پھیلاتی رہیں، اگر آگے سے انہیں حوصلہ افزائی نہ ملے تو وہ یہ کام 2 دن کے اندر چھوڑ دیں گی۔ اگر اس کی بجائے کسی اور چیز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ سب لوگ اسی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اسی لیے صرف ان لوگوں کو غلط کہہ دینے سے ہم لوگ پوری طرح سچ کے پاس نہیں پہنچتے۔ ہم غلط ہیں، ہمارا معاشرہ غلط ہے، ہمیں سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، محض طوائفوں کو نہیں۔ ہمارے ٹک ٹاکرز جو کہ آج کل آدھے کپڑے پہن کر ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ عزت ہے، ان کو بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لیکن اگر یہی کام کوئی طوائف کر لے یا کوئی مجرا ڈانسر کرتی ہے تو ہم لوگ اسے گندگی کا ڈھیر سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ٹک ٹاکرز کے پاس جو ملینز میں فالوورز ہیں ان لوگوں کو کیا چاہیے؟
جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے۔ تو ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی عورتوں کو نہیں، ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے مرد طوائفوں کے اڈوں پر جانا بند کر دیں تو طوائفیں دوسرے دن یہ کام چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرنے لگیں گی جس سے انہیں پیسے مل سکیں۔ لیکن جب آج کل ہمارے ہاں جو عزت دار لوگ ہیں، جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہی لوگ عموماً طوائفوں کے اڈوں پر پائے جاتے ہیں۔ کئی عزت دار لوگ ہیں جن کے کئی بار نام اچھالے گئے اور ان کے بارے میں باتیں کی گئیں، کنٹروورسی کی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب الزامات ہیں اور تہمتیں ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جہاں آگ ہوتی ہے وہیں سے دھواں اٹھتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی طوائف پر جا کر کوئی کیس یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے تعلقات بڑے بڑے سیٹھوں اور نوابوں سے ہیں۔ وہ آپ کو دن میں تارے دکھانے کی کوئی ہمت رکھتی ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس اس کے ایسے چاہنے والے ہیں جو آپ کو 1 منٹ میں غائب کروا دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اس طوائف نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہے؟ نہیں، وہ خود یہ چاہتے ہیں تو وہاں آتے ہیں۔ اسی لیے صرف ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر عوفان اگر دعا اور اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے کرتے ساتھ یہ بھی کہتے کہ ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو شیئر بھیج رہے ہیں، جن سے یہ لاکھوں کما رہی ہیں، ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، تو شاید یہ مسئلہ جلدی حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے تو اسے غلیظ، بے عزت اور ایسے ایسے لفظوں سے پکارا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ لیکن اگر کہیں وہی لڑکا اسی گھر میں پلتا ہوا بیٹا یہ کہہ دے کہ اس کی 3-4 لڑکیوں سے سیٹنگ ہے تو اسے بڑا باکمال مرد سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھید بھاؤ ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث ہے۔ جو تماچا بیٹی کے کہیں دوستی کرنے پر اس کے منہ پر پڑتا ہے، وہی تماچا اگر بیٹے کے منہ پر بھی پڑے تو لوگوں کی عزتیں ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ اگر ہم لوگ اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارنے پر بڑا خود کو بہادر سمجھتے ہیں، تو اگر ہم اپنے بیٹے کو بھی ماریں تو یہ معاشرے سے گندگی ختم ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے بیٹے کسی کی بیٹی کو بہکائیں گے ہی نہیں تو معاشرے سے خود بخود گندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی نہ بہکائے اور آپ کا بیٹا جو چاہے کرتا رہے، تو اس طرح سے یہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہوگا، اور جو آگ دوسروں کے گھر میں لگائی جاتی ہے اس کا دھواں ایک دن آپ کے گھر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے خود کو بدلیں، ہمارے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، صرف طوائفوں یا عورتوں کو نہیں، ہمارے مردوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک، ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔